بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج 9 محرم الحرام ہے، بابرکت دن ہے، بابرکت وقت ہے، بابرکت ٹائم ہے جس کا بے صبری سے انتظار تھا۔ آج 9 محرم الحرام کا خاص الخاص وظیفہ ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا جان کا دین بچانے، اپنے خالق کائنات رب ذوالجلال کا دین بچانے کے لیے میدان کربلا میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر یہ دعا مانگتے ہیں، یا اللہ میرے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے نانا جان، میرے پیارے آقا، میرے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی بخشش و مغفرت فرما۔ دیکھیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسوں کو بھی اپنی امت سے کتنا پیار ہے۔ وہ ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے۔ پھر وہ اپنے لیے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، میں تیرا اور تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دین بچانے کے لیے آیا ہوں، مجھے شہادت کی موت نصیب فرما۔ یا اللہ جب میں کسی نیزے پر ہوں یا مجھے نعوذ باللہ پھانسی دی جائے تو مجھے نماز یا قرآن میں مشغول رہنا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جنگ ہوتی ہے، جب یزید کفار آپ کو شہید کرتے ہیں تو کتنا افسوس ہوتا ہوگا، لیکن آج ہمیں افسوس نہیں ہوتا۔ تو جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تب سجدے میں بھی تھے اور نماز میں سورۃ الفاتحہ بھی پڑھ رہے تھے، سورۃ الکوثر بھی پڑھ رہے تھے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہے تھے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہم لوگوں کو یہ آگاہ کر رہے ہیں کہ کبھی نماز نہ چھوڑیں، کبھی قرآن پاک کی تلاوت نہ چھوڑیں۔ تو اس کے بالعوض آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا ہے کہ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، دکھ، درد، تکلیف، مسائل ہے، یا آپ کو رزق سے مالا مال ہونا ہے، پرسکون زندگی گزارنی ہے، تو آپ سورۃ الفاتحہ کی تسبیح کریں، سورۃ الکوثر کی تسبیح کریں۔ 8، 9، 10 کو بھی کر سکتے ہیں، 9، 10، 11 کو بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بابرکت وقت ہے، یہ جو بابرکت وقت ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ حضرت امام حسین، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچ چکے ہیں، رب تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہماری امت کی بھی بخشش و مغفرت فرما۔ اس سے مراد میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کی مغفرت فرما۔ تو آپ اب 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ شریف پڑھ کر آپ اپنے لیے دعا مانگ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ نے دعا نہیں مانگنی بلکہ وسیلہ بھی مانگنا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے پیارے نواسوں کا صدقہ، یا اللہ ہمیں یہ رزق سے مالا مال عطا فرما، مجھے پرسکون زندگی عطا فرما، ہمیں بخشش و مغفرت فرما۔ تو آپ نے یہ دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ الکریم آپ کو بابرکت رزق ملے گا، بابرکت رحمت ملے گی، پرسکون زندگی ملے گی، گھر میں جگہ جگہ رزق ہی رزق ہوگا۔ دیکھیے، آزما کر دیکھ لو، ابھی بھی وقت ہے، چند گھڑیوں کا وقت ہے، کیا پتہ ہماری اس میں دعا قبول ہو جائے۔ اس کے ساتھ آپ نے یہ دعا ضرور مانگنی ہے کہ یا اللہ مسجد الاقصیٰ قبلہ اول کی حفاظت فرما، یا اللہ جو شہید ہو رہے ہیں ملک فلسطین اور ایران کی بھی حفاظت فرما، یا اللہ اسرائیل کو ہدایت عطا فرما۔ اس کے ساتھ آپ نے ایک اور دعا مانگنی ہے، یا اللہ مجھے اپنے گھر خانہ کعبہ، بیت اللہ اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کی زیارت نصیب فرما۔
تو اس کے بعد آپ اپنی دعا کو مکمل کریں، آپ اپنی دعائیں مانگیں، دوستوں احباب کے لیے دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس دعا کو لازمی شیئر کریں، انشاءاللہ آپ آزما کر دیکھ لو، بہت فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج 9 محرم الحرام ہے، بابرکت دن ہے، بابرکت وقت ہے، بابرکت ٹائم ہے، جس کا بے صبری سے انتظار تھا۔ آج 9 محرم الحرام کا خاص الخاص وظیفہ ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا جان کا دین بچانے، اپنے خالق کائنات رب ذوالجلال کا دین بچانے کے لیے میدان کربلا میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر یہ دعا مانگتے ہیں، یا اللہ میرے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے نانا جان، میرے پیارے آقا، میرے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی بخشش و مغفرت فرما۔ دیکھیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسوں کو بھی اپنی امت سے کتنا پیار ہے۔ وہ ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے۔ پھر وہ اپنے لیے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، میں تیرا اور تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دین بچانے کے لیے آیا ہوں، مجھے شہادت کی موت نصیب فرما۔ یا اللہ جب میں کسی نیزے پر ہوں یا مجھے نعوذ باللہ پھانسی دی جائے تو مجھے نماز یا قرآن میں مشغول رہنا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جنگ ہوتی ہے، جب یزید کفار آپ کو شہید کرتے ہیں تو کتنا افسوس ہوتا ہوگا، لیکن آج ہمیں افسوس نہیں ہوتا۔ تو جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تب سجدے میں بھی تھے اور نماز میں سورۃ الفاتحہ بھی پڑھ رہے تھے، سورۃ الکوثر بھی پڑھ رہے تھے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہے تھے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہم لوگوں کو یہ آگاہ کر رہے ہیں کہ کبھی نماز نہ چھوڑیں، کبھی قرآن پاک کی تلاوت نہ چھوڑیں۔ تو اس کے بالعوض آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا ہے کہ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، دکھ، درد، تکلیف، مسائل ہیں، یا آپ کو رزق سے مالا مال ہونا ہے، پرسکون زندگی گزارنی ہے، تو آپ سورۃ الفاتحہ کی تسبیح کریں، سورۃ الکوثر کی تسبیح کریں۔ 8، 9، 10 کو بھی کر سکتے ہیں، 9، 10، 11 کو بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بابرکت وقت ہے، یہ جو بابرکت وقت ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ حضرت امام حسین، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچ چکے ہیں، رب تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہماری امت کی بھی بخشش و مغفرت فرما۔ اس سے مراد میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کی مغفرت فرما۔ تو آپ اب 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ شریف پڑھ کر آپ اپنے لیے دعا مانگ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ نے دعا نہیں مانگنی بلکہ وسیلہ بھی مانگنا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے پیارے نواسوں کا صدقہ، یا اللہ ہمیں یہ رزق سے مالا مال عطا فرما، مجھے پرسکون زندگی عطا فرما، ہمیں بخشش و مغفرت فرما۔ تو آپ نے یہ دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ الکریم آپ کو بابرکت رزق ملے گا، بابرکت رحمت ملے گی، پرسکون زندگی ملے گی، گھر میں جگہ جگہ رزق ہی رزق ہوگا۔ دیکھیے آزما کر دیکھ لو، ابھی بھی وقت ہے، چند گھڑیوں کا وقت ہے، کیا پتہ ہماری اس میں دعا قبول ہو جائے۔ اس کے ساتھ آپ نے یہ دعا ضرور مانگنی ہے کہ یا اللہ مسجد الاقصی قبلہ اول کی حفاظت فرما، یا اللہ جو شہید ہو رہے ہیں ملک فلسطین اور ایران کی بھی حفاظت فرما، یا اللہ اسرائیل کو ہدایت عطا فرما۔ اس کے ساتھ آپ نے ایک اور دعا مانگنی ہے، یا اللہ مجھے اپنے گھر
خانہ کعبہ، بیت اللہ اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ تو اس کے بعد آپ اپنی دعا کو مکمل کریں، آپ اپنی دعائیں مانگیں، دوستوں احباب کے لیے دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس دعا کو لازمی شیئر کریں، انشاءاللہ آپ آزما کر دیکھ لو، بہت فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج 9 محرم الحرام ہے، بابرکت دن ہے، بابرکت وقت ہے، بابرکت ٹائم ہے جس کا بے صبری سے انتظار تھا۔ آج 9 محرم الحرام کا خاص الخاص وظیفہ ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا جان کا دین بچانے، اپنے خالق کائنات رب ذوالجلال کا دین بچانے کے لیے میدان کربلا میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر یہ دعا مانگتے ہیں، یا اللہ میرے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے نانا جان، میرے پیارے آقا، میرے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی بخشش و مغفرت فرما۔ دیکھیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسوں کو بھی اپنی امت سے کتنا پیار ہے، وہ ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے۔ پھر وہ اپنے لیے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، میں تیرا اور تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دین بچانے کے لیے آیا ہوں، مجھے شہادت کی موت نصیب فرما۔ یا اللہ جب میں کسی نیزے پر ہوں یا مجھے نعوذ باللہ پھانسی دی جائے تو مجھے نماز یا قرآن میں مشغول رہنا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جنگ ہوتی ہے، جب یزید کفار آپ کو شہید کرتے ہیں تو کتنا افسوس ہوتا ہوگا، لیکن آج ہمیں افسوس نہیں ہوتا۔ تو جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تب سجدے میں بھی تھے اور نماز میں سورۃ الفاتحہ بھی پڑھ رہے تھے، سورۃ الکوثر بھی پڑھ رہے تھے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہے تھے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہم لوگوں کو یہ آگاہ کر رہے ہیں کہ کبھی نماز نہ چھوڑیں، کبھی قرآن پاک کی تلاوت نہ چھوڑیں۔ تو اس کے بالعوض آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا ہے کہ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، دکھ درد تکلیف مسائل ہیں، یا آپ کو رزق سے مالا مال ہونا ہے، پرسکون زندگی گزارنی ہے، تو آپ سورۃ الفاتحہ کی تسبیح کریں، سورۃ الکوثر کی تسبیح کریں، 8 9 10 کو بھی کر سکتے ہیں، 9 10 11 کو بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بابرکت وقت ہے، یہ جو بابرکت وقت ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ حضرت امام حسین، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچ چکے ہیں، رب تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہماری امت کی بھی بخشش و مغفرت فرما۔ اس سے مراد میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی مغفرت فرما۔ تو آپ اب 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ شریف پڑھ کر آپ اپنے لیے دعا مانگ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ نے دعا نہیں مانگنی بلکہ وسیلہ بھی مانگنا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے پیارے نواسوں کا صدقہ، یا اللہ ہمیں یہ رزق سے مالا مال عطا فرما، مجھے پرسکون زندگی عطا فرما، ہمیں بخشش و مغفرت فرما۔ تو آپ نے یہ دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ الکریم آپ کو بابرکت رزق ملے گا، بابرکت رحمت ملے گی، پرسکون زندگی ملے گی، گھر میں جگہ جگہ رزق ہی رزق ہوگا۔ دیکھیے آزما کر دیکھ لو، ابھی بھی وقت ہے، چند گھڑیوں کا وقت ہے، کیا پتہ ہماری اس میں دعا قبول ہو جائے۔ اس کے ساتھ آپ نے یہ دعا ضرور مانگنی ہے کہ یا اللہ مسجد الاقصی قبلہ اول کی حفاظت فرما،
یا اللہ جو شہید ہو رہے ہیں ملک فلسطین اور ایران کی بھی حفاظت فرما، یا اللہ اسرائیل کو ہدایت عطا فرما۔ اس کے ساتھ آپ نے ایک اور دعا مانگنی ہے، یا اللہ مجھے اپنے گھر خانہ کعبہ، بیت اللہ اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ تو اس کے بعد آپ اپنی دعا کو مکمل کریں، آپ اپنی دعائیں مانگیں، دوستوں احباب کے لیے دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس دعا کو لازمی شیئر کریں، انشاءاللہ آپ آزما کر دیکھ لو، بہت فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج 9 محرم الحرام ہے، بابرکت دن ہے، بابرکت وقت ہے، بابرکت ٹائم ہے جس کا بے صبری سے انتظار تھا۔ آج 9 محرم الحرام کا خاص الخاص وظیفہ ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا جان کا دین بچانے، اپنے خالق کائنات رب ذوالجلال کا دین بچانے کے لیے میدان کربلا میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر یہ دعا مانگتے ہیں، یا اللہ میرے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے نانا جان، میرے پیارے آقا، میرے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی بخشش و مغفرت فرما۔ دیکھیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسوں کو بھی اپنی امت سے کتنا پیار ہے، وہ ہمارے لیے بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے۔ پھر وہ اپنے لیے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، میں تیرا اور تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دین بچانے کے لیے آیا ہوں، مجھے شہادت کی موت نصیب فرما۔ یا اللہ جب میں کسی نیزے پر ہوں یا مجھے نعوذ باللہ پھانسی دی جائے تو مجھے نماز یا قرآن میں مشغول رہنا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جنگ ہوتی ہے، جب یزید کفار آپ کو شہید کرتے ہیں تو کتنا افسوس ہوتا ہوگا، لیکن آج ہمیں افسوس نہیں ہوتا۔ تو جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تب سجدے میں بھی تھے اور نماز میں سورۃ الفاتحہ بھی پڑھ رہے تھے، سورۃ الکوثر بھی پڑھ رہے تھے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہے تھے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہم لوگوں کو یہ آگاہ کر رہے ہیں کہ کبھی نماز نہ چھوڑیں، کبھی قرآن پاک کی تلاوت نہ چھوڑیں۔ تو اس کے بالعوض آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا ہے کہ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، دکھ درد تکلیف مسائل ہیں، یا آپ کو رزق سے مالا مال ہونا ہے، پرسکون زندگی گزارنی ہے، تو آپ سورۃ الفاتحہ کی تسبیح کریں، سورۃ الکوثر کی تسبیح کریں، 8، 9، 10 کو بھی کر سکتے ہیں، 9، 10، 11 کو بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بابرکت وقت ہے، یہ جو بابرکت وقت ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ حضرت امام حسین، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچ چکے ہیں، رب تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہماری امت کی بھی بخشش و مغفرت فرما۔ اس سے مراد میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کی مغفرت فرما۔ تو آپ اب 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ شریف پڑھ کر آپ اپنے لیے دعا مانگ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ نے دعا نہیں مانگنی بلکہ وسیلہ بھی مانگنا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے پیارے نواسوں کا صدقہ، یا اللہ ہمیں یہ رزق سے مالا مال عطا فرما، مجھے پرسکون زندگی عطا فرما، ہمیں بخشش و مغفرت فرما۔ تو آپ نے یہ دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ الکریم آپ کو بابرکت رزق ملے گا، بابرکت رحمت ملے گی، پرسکون زندگی ملے گی، گھر میں جگہ جگہ رزق ہی رزق ہوگا۔ دیکھیے آزما کر دیکھ لو، ابھی بھی وقت ہے، چند گھڑیوں کا وقت ہے
کیا پتہ ہماری اس میں دعا قبول ہو جائے۔ اس کے ساتھ آپ نے یہ دعا ضرور مانگنی ہے کہ یا اللہ مسجد الاقصیٰ قبلہ اول کی حفاظت فرما، یا اللہ جو شہید ہو رہے ہیں ملک فلسطین اور ایران کی بھی حفاظت فرما، یا اللہ اسرائیل کو ہدایت عطا فرما۔ اس کے ساتھ آپ نے ایک اور دعا مانگنی ہے، یا اللہ مجھے اپنے گھر خانہ کعبہ بیت اللہ اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ تو اس کے بعد آپ اپنی دعا کو مکمل کریں، آپ اپنی دعائیں مانگیں، دوستوں احباب کے لیے دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس دعا کو لازمی شیئر کریں، انشاءاللہ آپ آزما کر دیکھ لو، بہت فائدہ ہوگا۔